الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 2 لیکچر نمبر آج ہمارا 28 ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 9 کا آج ہم نے ترجمہ کرنا ہے اور 10 تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ الممتحنہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی ہے۔ انما ینہاکم اللہ سوائے اس کے نہیں، یا خدا منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے سے لڑائی کی۔ انما سوائے اس کے نہیں، ینہاکم اللہ، اللہ منع کرتے ہیں تم کو، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ یعنی خدا تم کو ان لوگوں کو دوست بنانے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم اور تم کو تمہارے وطن سے جلا وطن کیا، یعنی تم کو اپنے وطن سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم اور وظاہروا علی اخراجکم اور ان لوگ جنہوں نے تمہارے نکالنے میں مدد کی ان سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں، ومن یتولہم اور وہ لوگ جو ان سے دوستی کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو ان کو دوست بنا رہے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن تو ان کی آزمائش کر لو، یعنی ان کا امتحان لے لو۔ کیوں؟ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جانتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں، لیکن پھر بھی تم نے اگر کوئی مومن عورت ایمان لے کر آتی ہے تو آپ لوگوں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ امتحان لینا ہے، آزمائش کر لینی ہے۔ جب وہ ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر کے کہیں کہ ہم ایمان لے آئی ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ان کے کیا کرنا ہے؟ امتحان لینا ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، لیکن اللہ کی ذات ان کے امتحان کے یعنی ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جاننے والی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، انما ینہاکم اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ تم کو منع کرتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، ومن یتولہم جو بھی ان لوگوں سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات جب مومن عورتیں تمہارے پاس مہاجرات وطن چھوڑ کر آئیں یا ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن تو ان کا کیا کر لو؟ آزمائش کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن اور اللہ رب العزت ان کے ایمان کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اہلی زندگی میں سے ہم نے یہاں سوال پڑھ لیا تھا، آج ہے خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جیسے بیوی کے حقوق مقرر فرمائے ہیں ایسے ہی خاوند کے حقوق بھی اللہ نے کیا فرمائے ہیں؟ مقرر فرمائے ہیں، جس کو پورا کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ خاوند کے حقوق آگے درج ذیل ہیں، بتا دیا کہ کون کون سے ہیں خاوند کے لیے، یعنی بیوی کو کیا کیا کرنا چاہیے، خاوند کا ادب و احترام کرنا چاہیے، خاوند کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ ادب و احترام کے اندر دیکھیں اللہ نے جیسے بیوی کے حقوق مقرر فرمایا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے کیا ہے
خامن کے حقوق بھی مقرر فرمائے، جس کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ بیوی کی ذمہ داری۔ خامن کے حقوق کی تفصیل درج ذیل آگے نام بتا دیے۔ خامن کا حقوق کیا؟ پہلا کہ یہ ہے کہ بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ خامن کا ادب و احترام کرے، خدمت و اطاعت کرے، عزت کی حفاظت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، مال کی حفاظت کرے، احسان نہ جتلائے۔ اب دیکھیں ادب و احترام میں سے خامن کا پہلا حق اور بیوی کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ خامن کی فرما بردار رہے، اس کی اطاعت گزار رہے۔ ادب و احترام کس طرح کرنا ہے؟ یعنی حالات جیسے بھی خامن کے گزر رہے ہوں تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس عورت کی شادی ہو جائے تو اب اس پر اس کی ماں سے بھی زیادہ حق اس کے خامن کا بنتا ہے، یعنی اس کو ادب و احترام اس کے ساتھ جیسے حالات بھی آ جائیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو خامن کا ساتھ دینا چاہیے، خامن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خدمت و اطاعت۔ خامن کے حقوق اور فرائض میں سے ایک اہم فرض یہ بھی ہے کہ بیوی خامن کی خدمت کرے اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرے، یعنی کھانا وغیرہ بنانا ہے، کپڑے وغیرہ دھونے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے اندر انسان وہ کیا ہے؟ خامن کی خدمت و اطاعت بھی کرے گی، کھانا بنا کر دینا، کپڑے وغیرہ دھو کر دینا، جو ضرورت کی چیز ہے اس کی پوری کرنا اور بچوں کی تربیت وغیرہ کرنا، عزت کی حفاظت کرنا۔ آپ دیکھیں کہ خامن کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی خامن کی عزت کی حفاظت کرے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ اپنے میکے میں جانا چاہے تو بغیر اجازت کے وہ خامن کی اجازت کے نہیں جا سکتی۔ بازار میں تو بالکل ہی جانا جائے اس کے لیے بغیر اجازت کے صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے عزت کی حفاظت یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے گی تو سب سے پہلے اس کے لیے خامند کی اجازت ہوگی، کہ اگر خامند اپنی آنکھوں سے بیوی کو کوئی کام کرتا ہے، بدکاری کرتے دیکھ لے تو پھر اس کو طلاق دے سکتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی ایسی بری چیز ہے بار بار منع کرنے کی وجہ سے، جب اس کی عزت کی حفاظت ہی نہیں کر رہی تو جب اس کے اندر کیا ہے کام بہت آگے نکل جائے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ دیکھیں کہ خامن کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی خامن کے جو رشتہ دار ہیں اس کی بہن بھی آ سکتی ہے، بھائی بھی آ سکتے ہیں، اس کی خالہ بھی پھوپھی بھی آ سکتی ہے، تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کام کر کے احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، یعنی ان کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا ہے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، کھانا وغیرہ اچھا کھلا دینا، اگر خامد موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو چیز وہ لے کر ہے تو ان کے لیے کیا کرنا؟ وہ چیزیں تیار کرنا اور اچھے طریقے سے کھلا دینا۔ آگے مال کی حفاظت، اگر گھر کے اندر خامد کہیں مثال کے طور پر جانا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، کسی اور جگہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ خامد کے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خامد کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے پھر بھی وہ کما رہا ہے اپنی اولاد کے لیے باہر جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے مزے سے جیسے اڑاتے رہیں، بلکہ ایک ایک پئی کا حساب دینا پڑے گا، مال کی حفاظت کرنی ہے، احسان نہ جتلانا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس نے مثال کے طور پر خامن کے گھر والے ہیں، یعنی اس عورت کے جو سسر وغیرہ ہیں وہ آ گئے ہیں، اس کے الگ رہتے تھے وہ گھر کے اندر آ گئے، ان کو کھانا پینا بھی اچھا کھلایا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں وہ بیوی کیا کرتی ہے؟ حالانکہ اس کا حق بنتا تھا ان کی کیا کرنا؟ ضروریات کو پورا کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ سسر اور ساس اور سسر وہ بھی ماں اور باپ کی مانند ہوتے ہیں، اگر اس نے سب کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر احسان جتلا رہی ہے تو یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ نے جیسے بیوی کے حقوق مقرر فرمائے تھے ایسے ہی اللہ رب العزت نے خامن کے بھی حقوق مقرر فرمائے، تو بتایا کہ جس کو پورا کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، ضروری اور لازمی ہے، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتی رہے گی عورت، احسان نہیں جتلائے گی تو اللہ رب العزت نے جو اس کے ذمے یہ چیز لے گئی ہے اس پر اجر عطا فرمائیں گے، اگر یہ اس کی یعنی کہ یہ